لے کے ہے مشکل پہلے یہ مان لے کے ہے مشکل پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں جب ہم کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی پہلے یہ مان لے کے چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ اے قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی اے لفظوں میں ڈھل کے آئے تطہیر بن
گئی یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی اے لفظوں میں ڈھل کے آئے تطہیر بن گئی چشم نبی کے خواب رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم امیر حیدر نقوی ابن علی حیدر نقوی، مرحوم سید حسن مہدی جعفری ابن ابوالقاسم جعفری کی رفعت کو ساتھ فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عزیزان گرامی، صاحب خانہ کی فرمائش تھی کہ والدین کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، اسی لیے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیہ ربانی کو جس میں پروردگار فیصلے کے انداز میں فیصلہ کر رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یا نیک برتاؤ کیا جائے. عزیزان گرامی، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو والدین کے سلسلے میں جو آیات آئی ہیں ان کو اگر سمیٹ کر بات کی جائے تو پروردگار نے لہجہ 2 اپنایا ہے اور تعبیریں 5 ہیں. لہجہ 2 ہے. ایک لہجہ جو ہے وہ سفارشی ہے اور ایک لہجہ فیصلے کا ہے. جو آیت میں نے پڑھی وہ لہجہ ہے فیصلے کا. کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو یہ فیصلے کے انداز میں گفتگو ہے.
دوسرا جو لہجہ خدا بند عالم نے اپنایا ہے والدین کے سلسلے میں وہ ہے سفارش کا، وصیت کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو سفارش کی ہے، وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب عزیزان گرامی، ماجرا کیا ہے کہ خدا بند عالم کبھی فیصلہ کر رہا ہے اور کبھی سفارش کر رہا ہے۔ تو مفسرین نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ کیونکہ اولاد دو طرح کی ہیں، ایک وہ اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اور ایک وہ بچے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جو خیال نہیں رکھتے ہیں، یا کہا جائے کہ جو نافرمان ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ نے قضاوت کا لہجہ اپنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو۔ تو عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب فیصلہ وہ کر رہا ہے کہ جس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ عدالت کے اوپر عدالت ہے۔ آپ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی اختلاف ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی حق تلفی ہوئی، تو آپ پہلے سول کورٹ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سول کورٹ میں بھی جو جج ہے وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکے، تو نتیجہ کیا ہے؟ سامنے والے کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ہائی کورٹ چلا جائے۔ ہائی کورٹ میں بھی اگر فیصلے سے وہ مطمئن نہیں ہے تو سپریم کورٹ چلا جائے۔ توجہ چرابزان گرامی، تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ عدالت کے اوپر عدالت اس لیے رکھی گئی کہ خود انسان کو یہ اعتراف ہے کہ وہ ایک جامع اور کامل فیصلے سے قاصر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تبھی اس نے یہ گنجائش رکھی کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اس مقدمے کو آگے کی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مگر توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کے مقابل میں نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی کورٹ ہے کہ جو آپ جا کے اس کو چیلنج کر سکیں۔ وہ تو اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اب وہ والدین کے بارے میں نافرمان بچوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دیکھو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ تو کیونکہ بچے ہم نے کہا دو طریقے کے ہیں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ تو اب مفسرین نے کہا کہ جب نافرمان بچوں کو خطاب کیا گیا تو فیصلے کے انداز میں گفتگو کی، اور جب فرما بردار بچوں کو خطاب کیا تب بھی خدا چاہتا یہ ہے کہ تم کتنے ہی لائق ہو، پھر بھی تم سفارش کے محتاج ہو، کیونکہ کہیں ہو سکتا ہے کہ تم حق ادا نہ کر پاؤ چاہے کتنی ہی کوشش ہو۔ تو اس لیے خدا بند عالم نے وہاں وصیت کا لہجہ اپنایا، وہاں سفارش کا لہجہ اپنایا۔ تم بڑے اچھے بچے ہو کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہو، لیکن پھر بھی مقام والدین اتنا بلند ہے کہ اپنے کیے کو کچھ سمجھنا نہیں، اور اگر تم حق ادا کر دیتے تو پھر میں کبھی تمہیں سفارش نہ کرتا۔ یہ سفارش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کبھی شیطان تمہیں وسوسہ نہ کرنے لگے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو فرما بردار بچوں کو بھی وصیت کی ضرورت ہے، سفارش کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مقام والدین ہے کہ جہاں پر خدا بند عالم نے دو لہجے میں کیا کی ہے؟ گفتگو کی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں خدا نے والدین کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، پہلے اپنے کو پیش کیا ہے، یا اپنی توحید کو پیش کیا ہے، یا اپنی عبادت کو پیش کیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی نگاہ میں والدین کی اطاعت کا مرحلہ وہ ہے کہ جس کی سرحد عبادت الہی سے ملتی ہے۔ والدین کی اطاعت کا مرحلہ کس سے ملتا ہے؟ عبادت الہی سے۔ اسی لیے خداوند عالم نے یا توحید کے بعد ذکر کیا ہے یا اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھی عبادت کا بھی جب تذکرہ کیا تو کہا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو عزیزان گرامی ایک جملہ ہے، وہ کہنا چاہتا ہوں کہ لہجہ تو ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے مقابل میں، کہ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن اب جب دوسرے مرحلے پر گفتگو آئی تو وہی خدا جس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، مگر پھر اپنے عبادت کے بعد فوراً حکم دے رہا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے سامنے تم خضوع اور خشوع کر سکتے ہو تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ تمہارے والدین ہیں کہ جن کے سامنے تم خضوع بھی کر سکتے ہو اور خشوع بھی کر سکتے ہو۔ اور کیونکہ بہرحال یہ فرش عزا بھی در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو یہ فرش عزا ہمیں یہی سلیقہ سکھاتا ہے۔ کربلا کے وجود میں لانے میں رشتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے وجود میں لانے میں ہر طریقے کا رشتہ ہے۔ آپ کو ماں کا بھی رشتہ ملے گا، باپ کا بھی رشتہ ملے گا، چچا کا بھی رشتہ ملے گا، ماموں کا بھی رشتہ ملے گا، بھائی کا بھی رشتہ ملے گا، بہن کا بھی رشتہ ملے گا نا۔ آپ دیکھیں تو تمام رشتوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو اب یاد رکھیے، اگر ہم فرش عزا سے، کہ جو فرش عزا پہ ہم آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور واقعات کربلا کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ رسم ہے یا ہمیں کسی اصل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جب رشتوں نے کربلا کو وجود بخشا ہے تو اب اس فرش عزا پہ بیٹھ کر کے اپنے رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ سیکھو۔ اس فرش عزا پہ بیٹھ کر کے ہم اپنے رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ سیکھیں۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے۔ خود کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ بات واضح کی ہے۔ یاد رکھیے، حق کا ساتھ ہر نسل نہیں دیتی اور باطل کا ساتھ بھی ہر نسل نہیں دیتی، اور نسل چاہے حق کا ساتھ دے یا باطل کا ساتھ دے، وہ اپنی جڑوں سے جدا نہیں ہوتی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اپنی جڑوں سے جدا نہیں ہوتی۔ امام حسین نے حق کا ساتھ دیا تو کیا خود اس وجہ سے کہ امام حسین تھے، یا اس وجہ سے کہ وہ ابن علی و زہرا تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام صرف اپنی شخصیت کے ساتھ نہیں آئے ہیں، اور حقیقت یہ کہ انسان کی شخصیت میں ماں باپ بہت زیادہ دخیل ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری شخصیت، لیکن ہماری شخصیت مرہون ہے کس کی؟ والدین کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہی وجہ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو بھی واضح کیا۔ میں نے جو یہ جملہ استعمال کیا کہ ہر نسل حق کا ساتھ نہیں دیتی، ہر نسل باطل کا ساتھ نہیں دیتی، یہی وجہ ہے کہ جب لشکر یزید کو خطاب کیا ہے تو امام نے اپنے بارے میں واضح کیا، کہا تابت و طہورت، پاک اور پاکیزہ ہیں ہمارے سلسلے نسب کے تمام اسلاب و ارحام۔ یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں جو آیا اور حق کی حمایت کر رہا ہوں تو یہ صرف میرا ہی کارنامہ ہے، بلکہ یہ میری آغوش تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں جن آغوش تربیت میں پروان چڑھا ہوں ان کی آغوش تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ میں صرف حقیقی کا ساتھ دے سکتا ہوں، باطل کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے
لہذا اعلان کر رہے ہیں اپنے سلسلے نسب کی پاکیزگی، اور اس میں بھی باپ کے سلسلے کو بھی بیان کیا، ماں کے سلسلے کو بھی کیا کیا امام نے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں جو یکو تنہا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے مختلف اوقات میں لشکر یزید کو خطاب کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان یہ سوچ رہا ہو کہ کیونکہ عباس جیسا بھائی ہے اس لیے حق کی راہ میں سے باتیں قدم پایا جاتا ہے، کیونکہ جوان علی اکبر ساتھ دے رہا ہے اس لیے امام حسین علیہ السلام راہ حق میں جمے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، تو دنیا جن کو سوچ سکتی تھی کہ ان کے بھروسے پر ایسا کر رہے ہیں، تو اب تو وہ سب جا چکے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب وہ جا چکے ہیں۔ اب حسین یکو تنہا ہیں اور تب خطاب کر رہے ہیں لشکر یزید کو کہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں اپنے ان بہادروں کی وجہ سے ٹکا ہوا تھا، نہیں، جہاں جڑ پاکیزہ ہوتی ہے وہاں اگر انسان تنہا بھی ہو تو وہ حق کا ہی ساتھ دے گا۔ اب کوئی نہیں ہے ہمارا، سب جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ثبات قدم میں کوئی لغزش پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہا اس لیے کہ جن جڑوں سے میں وابستہ ہوں وہ پاک اور پاکیزہ ہیں، اور آپ زیارت وارثہ میں اس کی گواہی دیتے ہیں، کنت فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ زیارتیں پڑھوائی نہیں جا رہی ہیں، ان زیارتوں کے آئینے میں کچھ حقیقتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہے ہیں امام حسین کے بارے میں؟ کنت فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی اسلاب کی بھی بات ہو رہی ہے اور ارحام کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسلاب اور ارحام کی پاکیزگی انسان کو میدان حق میں یکو تنہا ہونے کے باوجود بھی ثبات قدم عطا کرتی ہے۔ اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اپنے طہارت نسبی کا اعلان کرنے سے پہلے امام نے اپنے دشمن کو خطاب کیا ہے۔ دیکھیے، کبھی اگر آپ کسی کو کچھ نہ کہیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کے برداشت کر جائے، لیکن اگر آپ اس کو کچھ کہہ کے پھر اپنی بات کہیں تو انسان تلملا اٹھتا ہے نا۔ اب دیکھیں، میں ایک بہت ہی اہم بات کہنا جا رہا ہوں۔ امام نے پہلے لشکر یزید کو خطاب کیا، کہا جو تم حق کے خلاف اور باطل کی حمایت میں سب بستہ کھڑے ہو ہیں، تو یہ صرف تمہاری خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے۔ عجیب جملہ امام کا، لشکر یزید سے کس قدر جرأت کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں نسلی طہارت ہوتی ہے وہاں جرأت اظہار پایا جاتا ہے۔ امام جرأت اظہار دیکھیے کہ یکو تنہا ہے اور لشکر یزید، اور اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف تمہاری خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے کہ تم امام حق کے خلاف سب بستہ کھڑے ہو، تم باطل کا ساتھ دے رہے ہو، بلکہ یہ امام کا عین جملہ ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم جن جڑوں سے وابستہ ہو یہ ان کی خطا ہے کہ جو تم یہاں لائے گئے اور یہاں آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کے جڑ اور ریشے پہ حملہ کر دیں تو آدمی تو تلملا اٹھے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے لشکر یزید سے کہا کہ تم جو باطل کی حمایت میں کھڑے ہو یہ یوں ہی نہیں ہے، تم جن جڑوں سے وابستہ ہو، یعنی جن آغوش میں تم نے تربیت پائی ہے، ان کی خطاؤں کا نتیجہ ہے کہ تم ہرملا بنے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تم ان آغوش تربیت کا نتیجہ ہو کہ جس کی وجہ سے شمر بنے۔ ہر آدمی شمر نہیں بنتا، ہر آدمی عمر سعد نہیں بنتا، ہر انسان ابن زیاد نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب نے ابن زیاد کو خطاب کیا ہے تب یہ علی کی بیٹی ہے۔ یاد رکھیے، عرب میں اگر باپ کے ذریعے سے پکارا جاتا تھا تو یاد رکھیے کہ اس کا مطلب اعتراف کیا جا رہا ہے کہ یہ باپ کی اولاد ہے، لیکن اگر ماں کی طرف نسبت دی جائے، یہی وجہ کہ جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے مقابل میں آئی ہے تو یہی جملہ کہا تھا، وابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ایک جملے میں بتا دیا کہ یہ جو تمہاری قساوت قلبی ہے، یہ جو تمہاری بے رحمی ہے، یہ صرف تمہارا ہی کارنامہ نہیں ہے، تم جن جڑوں سے وابستہ ہو۔ آپ جانتے کہ اس کی ماں بدنام تھی مرجانہ، اس کی ماں بدنام تھی مرجانہ، اور صرف اسی کی نہیں، اس کے ابا کی بھی ماں، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے ابا کی بھی ماں جو زیاد کی بھی ماں کیا تھی؟ وہ بہت زیادہ کیا تھی؟ بدنام تھی۔ اور دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ زیاد جو امیر شام کا ساتھ دے رہا تو یوں ہی تھوڑی دے رہا تھا بھائی، یہ تو پیغمبر نے پہلے ہی لائن کھینچ دی تھی نا کہ علی کا ساتھ ہر آدمی تھوڑی دے پائے گا۔ توجہ کہہ رہا ہوں، یہ جو زیاد مولا علی کے مقابل میں آیا اور امیر شام کا ساتھ دیا تو یوں ہی تھوڑی دے گا۔ اور خود امیر شام نے بھی جب کتنی واقعاً شرم بھی نہیں آئی، یہ زیاد کو پہلے کہا جاتا تھا زیاد بن ابی، یعنی وہ زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، لیکن باپ کا نام پتہ نہیں تھا، اسی لیے ابی کہا جاتا تھا کہ اپنے باپ کا بیٹا۔ اب معاملہ کیا تھا کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ دعوے دار تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ دعوے دار تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے۔ جب زیاد کو اپنے پالے میں کرنا چاہا امیر شام نے، کیونکہ ایک صاحب جو اس کے دعوے دار تھے وہ امیر شام کے ابا بھی تھے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو معاملہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تم دنیا میں بغیر حسب و نسب کے پکارے جاتے ہو، ہے نا، ہر آدمی تمہیں کہتا ہے اپنے ابا کا بیٹا، اور کئی تمہارے باپ دعوے دار ہیں، اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں اپنے ابا سے ملحق کر دیں گے، اور کم سے کم پھر ایسا ہوگا کہ باپ کا بیٹا نہیں کہا جائے گا، ابو سفیان کا بیٹا کہا جائے گا۔ اب یہاں سے خود بیٹے نے اپنے باپ کے کرتوت کا اعتراف کر لیا، اور اس کے بعد عجیب بات ہے، پھر دربار سجا، لوگ آئے، بھائی گواہی بھی تو ہو، تو کہنے لگے کہ یہ زیاد کو بلایا گیا اور امیر شام نے گواہی دلائی کہ ہمارے ابا کا رشتہ ان کی اماں سے ایسا تھا، اور انہوں نے گواہی دیا کہ ہاں ہم لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ تو کمبخت اس زیاد نے کہا کہ تو ملحق کر کے مجھے عزت دینا چاہتا تھا، تو نے گواہی دلوا کے تو مجھے اور رسوا کر دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اسی زیاد کا بیٹا یہ ابن زیاد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا نام تو آپ جانتے ہیں کہ عبید اللہ تھا، لیکن ابن زیاد جو کہا جاتا تھا، تو زیاد تو اب سوچ لیے ابا ایسے تھے تو اب بیٹا کیسا ہوگا؟ اسی لیے خود اس بیٹے کو بھی نسبت زیاد کی طرف نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ اس کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگ دعوے دار تھے، اس لیے کہ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ گئی تو اب آگے بھی سب ٹیڑھا ہی معاملہ چلے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، تو ہر آدمی باطل کا ساتھ نہیں دے پاتا، ہر آدمی حق کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہزادی ہیں کہ جو جانتی ہیں حالات کیا ہے۔ اسی لیے واقعہ کربلا کے بعد جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بے رحم انسان، ایک درندہ انسان بیٹھا ہوا ہے، تو جناب زینب نے اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے صرف ایک ہی جملے سے خطاب کیا، کہا وابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے، اے مرجانہ کے بیٹے، ارے کہیں تطہیر کی اولاد کے مقابل میں اولاد نجس آ سکتی ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ تب دیکھیں ماں باپ کا رشتہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، تو اگر ہم کربلا سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں
خدا نخواستہ تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نام چاہے کتنا ہی اچھا رکھ لیں، حقیقت وہی کثافت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور پیغمبر نے پہلے ہی دن یہ طے کر دیا تھا کہ اہل بیت سے ہر آدمی محبت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی پاکیزگی چاہیے۔ توجہ چلاؤ، پاکیزگی چاہیے۔ تو اب ایک جملہ آپ کے حوالے کرم دیکھیے، کربلا کتنی گہرائی سے گفتگو۔ امام نے پہلے لشکر یزید کو کیا کہا؟ کہا یہ صرف تمہاری خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، تم جن جڑوں سے وابستہ ہو ان کی خطائیں ہیں کہ تم باطل کی حمایت میں آئے اور حق کے خلاف آئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کہا اگر آپ کسی کے حسب و نسب کو چھیڑ دیں تو آدمی تو یوں ہی تلملا اٹھے گا، ہے نا؟ تلملا اٹھے گا کہ نہیں اٹھا گیا؟ تو پہلے تو ان کو آپ نے چھیڑ دیا اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں تابت و طہورت، اپنی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں کیوں یکو تنہا جو ہے حق کی حمایت میں کھڑا ہوں، تو یہ صرف میرا کارنامہ نہیں ہے، میں جن آغوش تربیت میں پروان چڑھا ہوں یہ ان کی پاکیزہ آغوش کا نتیجہ ہے، ہمارے سلسلہ پاک کا نتیجہ ہے کہ میں یکو تنہا تمہارے مقابل میں ہے کھڑا ہوا ہوں۔ توجہ چاہ رمضان گرامی۔ اور پھر عجیب جملہ کہا کہ اور ہمارے پاک نسب ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ بڑا اہم جملہ ہے امام کا، اور آپ اس سے یزید کا بھی معاملہ طے کر لیجئے گا۔ کہا کہ ہمارے پاک سلسلہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ میں یزید جیسے ناخلف کی بیعت کر کے اپنے بزرگوں کی نیک نامیوں پر پانی پھیر دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آقا حسین نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے سلسلہ نسب کی نیک نامی کو بیان کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے یہاں حقوق والدین میں ہے کہ بچوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی نیک نامیوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ مگر ایک جملہ کر رہا ہوں، یہ ہمارے دین نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ بھائی بچوں کے اوپر ماں باپ کا ایک حق یہ رکھا کہ وہ ان کی نیک نامیوں کی حفاظت کریں، تو وہ بچہ کب نیک نامی کی حفاظت کرے گا؟ جب ماں باپ نیک نامی چھوڑ کے جائیں۔ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کہ تم نیک نامی کی حفاظت کرو اور جو ماں باپ ہے وہ نیک نامی چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک ہی حکم سے دونوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو تم ایسی پاکیزہ زندگی گزار کے جاؤ کہ نیک نامی رہے تاکہ یہ نسل تمہاری اس نیک نامی کی حفاظت کرے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ آقا حسین نے اس نیک نامی کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی۔ لیکن اب یہاں سے ایک فضیلت کا ایک گوشہ دینے جا رہا ہوں، ہے نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے کفر کا مسئلہ سن 61 تک پیدا ہی نہیں ہوا، ہے نا؟ ورنہ لشکر یزید تلملا کے جواب دیتا کہ آپ ہمارے حسب و نسب کی بات کر رہے ہیں اور اپنے تمام حسب و نسب کی پاکیزگی کا بھی اعلان کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ کے تو دادا جو ہیں وہ ایمان پہ تھے نہیں، کفر پہ نہیں تھے، تو ان کا سلوک پاک کیسے ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کا تنہا یہ جملہ جو اپنے دشمن کے مقابل میں کہا، اور کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے کہ پہلے ان کے حسب نسب کو بیان کیا اور پھر اپنے حسب اور نسب کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ لشکر یزید کا اعتراض نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت تک کفر ابو طالب کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہتے کفری سلب پاک نہیں ہوتا، ایمانی سلب پاک ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی۔ تو خود امام حسین کا اپنے اسلاف کے بارے میں گفتگو کرنا، یہی وجہ کہ جو ہم گواہی دیتے ہیں کنت فی اسلاب الشام خواہ، تو ہم صرف مولا علی ہی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اگر وہ صلب علی کی صورت میں تھا تب بھی پاک ہے، اگر وہ ابو طالب کی صورت میں تھا تب بھی پاک ہے، اگر وہ عبد المطلب کی صورت میں تھا تب بھی پاک ہے، اگر وہ ہاشم کی صورت میں تھا تب بھی پاک ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور
اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بات کو سمیٹ کر کے پیش کرنا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد مجلس ہے، اور یہ مجلس تھوڑی سی تاخیر سے بہرحال ہم کو ممبر ملا ہے، تو اس لیے میں بہت ہی سمیٹ کر کے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو بہرحال کربلا یہ والدین کی عظمت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، اور کربلا نے بتایا کہ ہر نسل حق کا ساتھ نہیں دیتی، ہر نسل باطل کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی ہم ایک آنے والے کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور آپ جا کے روایات میں پڑھیے گا، ان کے مقابل میں بھی کوئی اور نہیں آئے گا۔ اب اس فرش عزا کی معنویت سمجھیے، یہ ہم فرش عزا بچھا کر کے اپنی نسل کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو پاکیزگی کا کاروان آگے بڑھانا، اس لیے کہ پاکیزہ ہی نسل امام کا ساتھ دیتی ہے، اور جو ناپاکیزہ اولاد ہوتی ہے وہ امام کے مقابل میں آتی ہے۔ یہی وجہ کی روایت میں ہے کہ آنے والے حسین کے مقابل میں کوئی اور نہیں آئے گا، یہی ابن مرجانہ اور ابن سمیہ جیسے ہی آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ اہم بنیاد جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال بہترین موضوع انہوں نے جو مجھ سے فرمائش کی، تو بہرحال ایک بہترین موضوع ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ والدین سب کچھ دینے والے ہیں، وہ صرف آپ کو رنگ اور روپ ہی نہیں دیتے، وہی آپ کو دین بھی دیتے ہیں، وہی آپ کو اخلاق بھی دیتے ہیں، وہی آپ کو ایمان بھی دیتے ہیں۔ ان کی پاکیزگی جو ہے وہ محبت اہل بیت کو آپ کے دل میں جاگزی کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ چھٹے امام نے ہمارے فرمایا، عجیب حدیث ہے، اور یہ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے، کیونکہ آج جو کلچر پھیل رہا ہے اس سے ہر انسان تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائے خیر میں یاد رکھو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی ماؤں کو دعائے خیر میں یاد رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محبت دلیل بن رہی ہے کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہماری محبت یہ دلیل بن رہی ہے کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، اس کی پاکیزگی، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے کہ ہماری محبت تمہارے دلوں میں آتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی نسلوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے تو اب گریز کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے دوسری مجلس میں جانا ہے، بہت باتیں تھیں اس میں نے کہا نا کہ اصلاً 2 لہجہ اور 5 تعبیریں، تو ہم 2 لہجے ہی کی بات کر کے اور ہماری مجلس کے ختم ہونے کا مرحلہ آ گیا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر آپ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کنت فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی نسلوں کو اسی کے مطابق پروان چڑھانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا کی قسم، جہاں پر والدین کا کردار بڑا پاکیزہ ہوتا ہے تو وہاں جو نسلیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ وہ علی اکبر جیسی ہوتی ہیں، وہ قاسم جیسی ہوتی ہیں، وہ عباس جیسی ہوتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو مولا علی نے جناب عباس کی صورت میں دنیا کو دیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں ولادت کے سلسلے میں بہت ہی حساس باتیں کی گئی ہیں، یعنی مسئلہ صرف حرام و حلال ہی کا نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر تصورات پاکیزہ نہ رہ جائیں تو اس کا اثر بھی نسل پہ پڑتا ہے۔ تصورات اگر پاکیزہ نہ رہیں تو اس کا بھی اثر کیا ہے؟ نسل پہ پڑتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ فقہی اعتبار سے ولد الحرام نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی، اس لیے ہمارے ہاں 2 تعبیریں ہیں، ایک ولد الحرام کی ہے اور ایک سوء ولادت کی ہے۔
دیکھیں ولد الحرام ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور سوء ولادت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. مثلا فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، دیکھیں ایک مرتبہ یہ کہ غیر شادی شدہ زندگی سے کوئی اولاد وجود میں آئے، شرعی شادی کے بغیر کوئی اولاد وجود میں آئے، ہے نا، تو یہ ولد الحرام ہے. لیکن ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ صیغہ نکاح جاری ہوئے ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ان کی رعایت نہیں کی گئی. مثلا فرض کریں کہ وہ نطفہ مال حرام سے تشکیل پایا ہے، تب دیکھیں مال حرام کی سے اگر تشکیل پایا تو تب بھی ولادت میں ایک سو داخل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سوء ولادت. بہت بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں. صرف ولد الحرام کا مطلب غیر شادی شدہ ازدواجی زندگی سے کسی کا وجود میں آ جانا مراد نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، شادی شدہ ہیں لیکن اگر حرام کھایا اور وہ حرام نطفے کی شکل میں آیا، یا پھر ماں نے اس بچے کو جس کو اپنے رحم میں پروان چڑھایا اب وہ حرام غذا کھا کے پروان چڑھا رہی ہے، نجس کھا کے پروان چڑھا رہی ہے. ہمارے یہاں نجس کھانا بھی جو ہے وہ ممنوع ہے اور حرام کھانا بھی ممنوع ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو حرام ہو وہ نجس ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نجس ہو ہاں بعض نجس بھی حرام کے دائرے میں ہیں. توجہ چہرہ بتانے کے رہا. تو اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو ہمارے دین میں بڑی گہرائیاں ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اگر جس نے اس کی جتنی رعایت کی اس کی نسل میں اتنی ہی پاکیزگی آئے گی. حتیٰ کہ ہمارے دین میں خیالات تک کی بات آئی ہے، خیالات تک کی بات آئی. آپ جانتے ہیں، اب بات آگے تو کہتا چلوں، حجاج بن یوسف ثقفی کا نام سنا ہے؟ حجاج بن یوسف ثقفی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بڑا ظالم تھا، بڑا بے رحم انسان تھا. اتنا بے رحم انسان تھا کہ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب کسی مومن کی تڑپتی ہوئی لاش اس کے سامنے رکھی جاتی تھی تب یہ کھانا کھاتا تھا. آپ اس کو انسان کہیں گے یا درندہ ہیں؟ خدا کی قسم اس کو انسان نہیں کہہ سکتے، یہ درندہ ہے جس کو تڑپتی ہوئی لاشوں پر کھانا کھانے میں سکون ملے. اب آپ سوچیں کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا جابر تھا. اب دیکھیں یہ ہے وہ فکر اہل بیت کہ راوی آتا ہے چھٹے امام کے پاس. دیکھیں یہ ہے تعلیم کی پاکیزگی، کتنی گہرائی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہے. آنے والے کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ انسان اتنا بے رحم، اتنا ظالم، اتنا درندہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو آتا ہے چھٹے امام کے پاس، سوال کرتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا، لیکن کیوں ظالم ہوا اس پر بحث ہی نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں ظالم ہے اس پر بحث نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں راوی آیا چھٹے امام کے پاس، کہتا ہے مولا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ حجاج اتنا ظالم کیسے ہو گیا، اتنا بے رحم کیسے ہو گیا. واقعی ایک انسان ہے، ہم اور آپ سے اگر بے رحمی کی مراحل کہیں جا تو نہیں کر سکتے ہم، اور وہ اتنا بڑا بے رحم. تو ہر آدمی تو بے رحم نہیں ہوتا نا. یہ بے رحمی آئی کہاں سے؟ امام سے سوال کر رہا ہے. تو امام نے کہا کہ وہ شرک شیطان کا نتیجہ تھا. شرک شیطان یعنی کبھی انسان کی نسل میں کون شریک ہو جاتا ہے؟ شیطان. تو اب کیسے شیطان شریک ہو جاتا ہے؟ حرام کے ذریعے. توجہ چلا ہوں، کیسے شیطان شریک ہو جاتا ہے؟ حرام کے ذریعے. بس ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ یہ شرک شیطان کا نتیجہ تھا. اب سامنے والا ہے، ابھی بھی اس کے لیے بات واضح نہیں ہوئی. کہا مولا یہ شرک شیطان میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے شیطان اس میں شریک ہو گیا. تب امام نے اس کی وضاحت کی. توجہ چلا ہوں، یہ ہے تصورات کا مرحلہ، یہ ہے تصورات کا مرحلہ. آج ہمارے بچوں کو یہ سب پتہ نہیں ہے. آج ہو سکتا ہے کہ ہم شادی کے مراحل میں نہ جانے کیا کیا اہتمام کرتے ہوں، اور ان اہتمام کے نتائج میں کیا نکلتا ہو. بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی ہم رعایت نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہر چیز جو ویسٹرن کلچر دے رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے نا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیز، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں آج بہت سے لوگ حجلے عروسی کے سجانے کی فکر میں ہیں، حجلے عروسی کو سجانے کی فکر میں ہیں،
لیکن اس سجاوٹ میں معنویت کو دور دور واسطہ نہیں ہے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور یہ روایت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. مولا یہ اتنا ظالم کیسے ہوا، اتنا بے رحم کیسے ہوا؟ کہا یہ شرک شیطان کا نتیجہ ہے. کہا مولا یہ شرک شیطان سمجھ میں نہیں آیا. کہا ہاں اس کی بھی وضاحت کیے دیتا ہوں. اس کی ایک وضاحت، ہمارے ہاں ایک چیپٹر ہے وہ ہے شرک شیطان. یعنی بعض ایسے کام ہیں کہ اگر ماں باپ نے کیا تو ان کی اولاد میں شیطان شریک ہو جائے. کبھی ہمارے بڑے بزرگ لوگ، اگر کوئی انسان بہت غلط راستے پہ چلا جاتا تھا تو بزرگ یہ کہتے تھے آپس میں کہ یہ کمبخت بے بسم اللہ کی اولاد ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ بے بسم اللہ کی اولاد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس وقت یہ وراثت منتقل ہو رہی تھی کسی نے بھی اللہ کو یاد نہیں کیا. یہ بسم اللہ صرف کھانے ہی کے وقت کا نہیں ہے، یہ صرف قرآن کے پڑھنے ہی کا وقت نہیں ہے. ایک جملہ کہہ دوں، اگر بسم اللہ کے بغیر ایک جانور بھی ذبح ہو جائے تو حلال گوشت ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جائے گا. یہ ہے وہ گہرائیاں. تو اب بہرحال تمام باتیں نہیں بیان کرنا ہے، صرف اب ایک بات اور اسی کو پہ سمیٹ کر کے مصائب پہ آ جانا ہے کہ کہا مولا یہ شرک شیطان یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا ہاں اس کا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس کی ماں تھی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، ہے نا. ہوتا ہی یہ ہے کہ آج بھی یہ مسائل ہیں. چلا کسی کو محبت کرتی ہے، شادی کسی اور سے کر دی جاتی ہے نا. تو ہوا یہی کہ اس کے ماں باپ نے، یعنی اس کی ماں کے ماں باپ نے کیا یہ کہ یہ چاہتی کسی اور کو تھی اور اس کی شادی کسی دوسرے لڑکے سے کر دی گئی. اب امام کہتے، توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ ہے علم امامت. کہا جس وقت حجاج کا نطفہ رحم مادر میں آیا اس وقت اس کی ماں کے تصور میں اس کا شوہر نہیں تھا، وہی عاشق نامحرم تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ایک تصور حرام کا نتیجہ حجاج کی صورت میں ظاہر ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے ہمارے یہاں کے خیالات بھی اوریجنل ہوں، ورنہ اگر نسل دوغلی نکل جائے تو دوسروں کو نہ کوسنا، اپنے کردار کو کوسنا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اور بس گریز کرتے ہوئے اور بات کو آپ کے سامنے بالکل واضح کرتے ہوئے کہ یہ ہے کربلا جو ہمیں سمجھانا چاہتی ہے کہ شرک شیطان کا نتیجہ ہے. اور اب گریز کر رہا ہوں. دیکھیے اب سمجھ میں آیا کہ اگر ماں باپ کے تصورات جتنے پاکیزہ ہوں تو اتنی ہی کیا ہوگی، اولاد میں پاکیزگی ہوگی، اتنی ہی اولاد کے کردار میں بلندی ہوگی. اب سمجھ میں آیا تھا کہ علی نے کیوں اپنی نیت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا. یہ مولا علی، عقیل کوئی مولا علی سے زیادہ جانتے تھوڑی تھے، مگر امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کے تصورات کی پاکیزگی کا اثر کہاں تک جاتا ہے. لہذا کا عقیل کوئی ایسی بہادر خاتون بتاؤ جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے. کا یاد رکھو تصور نصرت حسین کی پاکیزگی سے اگر کوئی نسل وجود میں آتی ہے تو وہ عباس بنتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب وہ عباس ہے کہ جو سائے کی طرح امام حسین کے ساتھ ہے. بھائی ہیں مگر کبھی اپنے کو بھائی نہیں سمجھا. توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی. عجیب ہے. بس جناب عباس کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے مدینے سے نکلے، مکے سے نکلے امام حسین. مدینے میں کتنے لوگ آئے، انہوں نے امام کو مشورہ دیا. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ سوال کیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ارے آپ نہ جائیے، ارے آپ ایسا کریے کہ جانا ہی تو یمن چلے جائیے، ہے نا. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں نے مشورے دیے. میں بڑی ہی دیانت داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جناب عباس مدینے سے لے کر کربلا تک سائے کے ساتھ رہے ہیں، مگر کوئی ایک جملہ لے آؤ جہاں یہ سوال کیا ہو کہ مولا کیوں جا رہے ہیں، جہاں کوئی مشورہ دیا ہو کہ مولا وہاں چلے جائیے. خدا کی قسم
جناب عباس نے نہ کوئی سوال کیا ہے نہ کوئی مشورہ دیا ہے، بلکہ وہ مطیع محض سے کہ جو حسین نے کہا اس پر عمل کیا۔ اس لیے جناب عباس سے بہت جملے ملتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ امام حسین کے سامنے بولتے ہی نہیں تھے، بولتے ہی نہیں تھے امام حسین کے سامنے۔ یہ تو صرف شب عاشور بولے ہیں تب جب یہ چراغ گل کر کے کہا گیا کہ جس کو جانا ہو چلے جاؤ۔ تو اب آپ جانتے کہ سب سے پہلے کون اٹھا تھا؟ جناب عباس اٹھے تھے۔ میں نے علماء نے ہمارے تحریر کیا کہ مدینے سے لے کر کے اور کربلا تک جناب عباس کا کوئی جملہ نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے کوئی سوال کیا ہو، جہاں کوئی مشورہ دیا ہو، کہا امام آپ کو یہ کرنا چاہیے، نہیں، اصلاً بولے ہی نہیں امام کے سامنے۔ ورنہ جو آدمی اتنے ساتھ ہے تو اس کے تو بڑے اقوال ہونے چاہیے تھے، مگر کوئی اقوال آپ بتائیے کب بولے؟ جب چراغ گل کر دیا گیا۔ تو اب اس لیے بولے تاکہ اٹھ کر کے اعلان کرے کہ مولا، اور پھر یہ بات کہی، کہا مولا اور آپ کے بغیر ہماری زندگی معنی ہی کیا رکھتی ہے؟ مولا ہماری زندگی آپ کے بغیر معنی ہی نہیں رکھتی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ ہے وہ مطیع محض کہ عباس نے صرف سنا ہے، بولے نہیں ہیں، بس دیکھتے رہتے تھے، مولا جو کہیں اس پر عمل، مولا جو کہیں اس پر عمل۔ اور صرف وہی نہیں، اگر زینب بھی یہ کہہ دیں کہ بھیا خیمے ہٹا لو، تو عباس نے نہیں کہا کیوں، عباس نے یہ نہیں کہا کہ شہزادی میں نے تو ابھی ان سے کہا کہ کس کی جرت ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا اے میرے عباس ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرتے، خیموں کو ہٹا لو، وہ بفرا ہوا شیر جو ابھی 2 منٹ پہلے یہ کہہ کے گیا تھا کہ کس کی مجال ہے کہ جو خیموں کو ہٹا لے، ہاں، اور وہی آتا ہے اور دنیا دیکھتی کہ اپنے ہاتھوں سے خیمے کی تناب کھول رہے ہیں۔ یہ ہے جناب زینب کی اطاعت۔ بس چند جملے مصائب کی آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ زہیر قین نے اسی بات کو جناب عباس سے کہا، کہتے کہ جناب زہیر جناب عباس جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ کیا کہا زہیر قین نے؟ کہا عباس جانتے ہو تمہارے باپ نے تمہارے کس دن کے لیے خواہش کی تھی؟ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی گہرائی ہے اس رشتے کو، کتنی گہرائی ہے اس رشتے کو۔ والدین کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، بہت اہم رشتہ ہے۔ کہا کہ زہیر قین نے کہا کہ جانتے ہیں نا آپ کہ آپ کے والد نے آپ کی خواہش کیوں کی تھی؟ تو جناب عباس نے ایک ایڑ لگائی ہیں اور لگانے کے بعد کہا کہ زہیر ہمیں تم جوش دلاتے ہو، کل آنے تو دو۔ اللہ اکبر! یہ ہے لہجہ، یہ ہے لہجہ کہ کل تو آنے دو۔ یعنی اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، جناب عباس وہ ہیں کہ بچپنے سے کربلا کے حوالے جذباتی بنائے گئے۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جس کو کربلا کا انتظار تھا وہ خود جناب عباس تھے۔ جب بھی روکا گیا یہی کہا گیا کہ تم تو کربلا کے لیے ہو، تم تو کربلا کے لیے ہو۔ تو جناب عباس جب کربلا میں پہنچے تو کیا سوچ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ بس اب یہی وہ جگہ ہے جہاں کے لیے مجھے چاہا گیا تھا۔ تو ہمارے جتنے بھی حوصلے ہیں وہ یہی نکلیں گے۔ اللہ، میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ انتظار خود جناب عباس کو تھا، اور جتنے بھی مقامات جناب عباس کو ملے ہیں اسی صبر کا نتیجہ ہے، اسی صبر کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جذباتی انسان پھر بات سنتا نہیں ہے، پھر کسی کی بات مانتا نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، یہ بھی دیکھو ایک بندش ہے کہ جس کو اتنا جذباتی بنایا اس کو علمدار بھی بنا دیا، اور علمدار کا مطلب ہے کہ آخر تک رہے۔ اب کتنا سخت تھا جناب عباس کے لیے کہ سب جا رہے ہیں اور وہ رکے ہوئے ہیں۔ علمدار یہ بھی ایک معاملہ ہے، علمدار بنا کے بندش ہو گئی، وہ کو رکنا ہی ہے آخر تک، علمدار کو آخر تک رہنا ہی ہے۔ اب آپ سوچئے گود کا پالا اکبر چلا گیا اور عباس زندہ ہے۔ جناب قاسم، آپ چچا چھوڑ دیجئے، یہ رشتے چھوڑ دیئے، جناب عباس کا ایک رشتہ ان کے ساتھ استاد اور شاگرد کا ہے۔ جناب علی اکبر کو فنون حرب جناب عباس نے سکھائے تھے، جناب قاسم کو فنون حرب جو ہیں وہ جناب عباس نے سکھائے تھے، یعنی یہ شاگرد تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک استاد کو اپنے شاگرد سے وہی محبت ہوتی ہے جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہم لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں، صرف چچاہی کا رشتہ نہیں تھا۔ اگر صرف چچاہی کا رشتہ ہوتا تو وہ بھی بہت بڑا تھا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ استاد بھی تھے۔ اب آپ سوچئے کہ جن کو فنون حرب سکھایا گیا، کسی کا جنازہ پامال ہو رہا ہے، کسی کے سینے پہ برچھی لگ رہی ہے، اور عباس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور سب چلے گئے، اور پھر آخر میں جب آئے ہیں مولا حسین کے سامنے تو عجیب جملہ کہا۔ جانتے کیا جملہ کہا ہے؟ کہا مولا اب دل تنگ ہوا جاتا۔ یہ ہے اصل جملہ جناب عباس کا، یعنی مولا صبح سے میں صرف دیکھ ہی رہا ہوں، میرا دل بہت تنگ ہوا جاتا ہے۔ تو اب مولا تو اشارے سمجھ گئے کہ شعر کیا کہہ رہا ہے، تو عجیب جملہ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عجیب بات ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم لشکر کے علمدار ہو جس کے لشکر میں اب کوئی بچا نہیں ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جملے نے بھی جناب عباس کے دل پر ایک اثر کیا۔ اثر کیسے کیا؟ اب حد ادب ہے، کچھ زبان سے نہیں بولے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مولا نے کہا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تو شیر نے کبھی داہنے دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، ابھی حد ادب ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو ادھر ادھر دیکھا۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہہ رہے ہیں مولا آپ تو کہتے ہیں کہ میں لشکر کا علمدار ہوں، مگر میں داہنے دیکھتا ہوں، میں بائیں دیکھتا ہوں۔ بھائی بائیں پہ میسرا اور داہنے پہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لشکروں کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ میمنہ اور میسرے کی صورت میں ہوتی ہے۔ گویا عباس میمنہ کو دیکھ رہے ہیں، عباس میسرے کو دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر کوئی فوجی بچا نہ ادھر کوئی بچا، قلب لشکر سامنے دیکھا کہ ادھر بھی کوئی نہیں بچا۔ اب حسین سمجھ رہے ہیں میرا شعر کیا کہنا چاہتا ہے، پھر عجیب جملہ کہا۔ جب ادھر ادھر دیکھ لیا اور گویا سمجھ گئے کہ مولا ہماری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، حد ادب ہے، تو کہا کہ مولا بس جہاں میرا لشکر ہے وہیں مجھے بھی بھیج دیجیے، جہاں میرا لشکر ہے وہیں مجھے بھی بھیج دیے۔ اتنے میں ہائے پیاس کی صدا نے ایک نصرت کی، ایک مدد کی، کہ بچوں کی ہائے پیاس کی صدا آئی۔ جیسے یہ صدا آئی تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ بھیا جاؤ پانی لے آؤ، یہ بچے بہت پیاسے ہیں، بھیا جاؤ پانی لے آؤ۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کبھی آپ نے سوچا کہ جناب عباس جب تک پانی تھا تب تک خیمے کی طرف بڑھتے رہے، لیکن مشکیزے سے جیسے ہی پانی ختم ہوا کیا کہا اپنے گھوڑے سے؟ کہا اب خیمے کی طرف نہ جانا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش سمجھیے، کیونکہ جناب عباس کیا تھے کہ امام حسین نے آج تک کوئی حکم دیا ہو اور اس کو کیا نہ ہو، ہے نا؟ اور آج کیا حکم دے کے بھیجا تھا؟ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! اب تو مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ کہا پہلی مرتبہ میرے آقا نے کوئی حکم دیا ہے جس کو میں پورا نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا تھا پانی لے کے آؤ عباس، اور مشکیزے کا پورا پانی بہ گیا ہے۔ یہی وجہ کہ رہوار سے کہا اب خیمے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان دشمنوں کے حوالے کر دو، میں پانی نہیں پہنچا سکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علم حسین لے کے آئے، سکینہ آگے بڑھی، علم کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو بچوں سے ایک جملہ کہا تھا، بچوں مت رو۔ میں نے کہا ہے کہ چچا گئے تھے دیکھو علم آ رہا ہے، مگر ہائے جب علم قریب آیا دیکھا علم حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ بچی نے بڑھ کے پوچھا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کارے وہ تو شان قدم کرا کے تراہی پہ سو رہا ہے۔ بچی نے فوراً ایک جملہ کہا، اے میرے بابا چچا سے کہہ دیجئے ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہم پیاسے رہ لیں گے، مگر چچا کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب امیر حیدر نقوی ابن علی حیدر نقوی، مرحوم سید حسن مہدی جعفری ابن ابوالقاسم جعفری کے رفقوں کو ارسال فرمائے۔